آپ کا ایک ایسا واقعہ 3 بنگلوں والا واقعہ، یہ کیا تھا؟ 3 بنگلوں میں آپ نے کیا کیا تھا؟ وہ 3 بنگلے تھے DHA فیز 2 میں لاہور میں. ان کی کوئی آپس میں رنجش ہوئی، اس کا ایجپٹ بھی آنا جانا ہوتا تھا. اس نے وہاں سے وہ جادو کروایا تھا. فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس طرح کا چیزیں، اور جو وہاں پہ اینٹیز تھیں اس طرح کی اینٹیز پہلے ان کے ساتھ میرا بھی اٹریکشن نہیں تھا. کیا بیرون ملک سے آنے والے جنات بھی مختلف ہوتے ہیں؟ ان کی عادات زیادہ غلیظ تھے، زیادہ برے جن تھے؟ یورپین ہوتے ہیں اکثر، وہ کہتے ہیں جی ہم ادھر آ رہے تھے، ہمیں یہاں پہ کسی نے پکڑ لیا، اور وہ انگلش بول رہے ہوتے ہیں. اس کے گھر کے جو سمٹمز تھے وہ بڑے خطرناک تھے، بھیانک تھے. کسی قسم کا جانور، پرندہ ان تینوں گھروں میں نہیں بچتا تھا. اپنا ان کا بیٹا 2.5 سال اس کی عمر تھی، کہتے بالکل ایسے گرا ہے اور وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو گیا. ان کے جو گھر کے شیشے تھے ان کے اوپر اتنے بڑے ہاتھوں کے نشان، جیسے ایسے رگڑتا ہے کوئی بندہ، سکریچ کیا وہ پڑ جاتا. السلام علیکم رخسار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ حسن صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ میں ٹھیک. پہلے تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ رخسار بھائی، آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہمارے پروگرام میں. رخسار بھائی، آج کا پروگرام جیسے ہم موسٹلی کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، تھوڑا سا منفرد ہوگا. ویسے تو ہم آپ سے ڈفرینٹ وظائف سیکھتے ہیں، اور یقینی طور پر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ لوگوں نے کتنا پسند کیا، کتنا پیار دیا، بہت سارے سوالات بھی آئے. رخسار بھائی، لیکن آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ ایک سرپرائز ہے، اور سمجھ لیں کہ رخسار بھائی ایک ایسی اسٹوری ہمیں سنائیں گے جو میں نے سن رکھا ہے آپ کا ایک ایسا واقعہ 3 بنگلوں والا واقعہ. رخسار بھائی، یہ 3 بنگلوں والا واقعہ یہ کیا تھا؟ یہ 3 بنگلوں میں آپ نے کیا کیا تھا؟ یہ اس کے بارے میں بتائیے گا. سر میں بڑا ناچیز بندہ ہوں، میں نے کیا کرنا ہے. اچھا، اس میں گزارش ہے کہ میں بھی کومنٹس دیکھتا تھا، ادھر نیچے بھی لوگ، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، بعد میں وہ ہمارے بیعت بھی ہوئے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، اور ماشاءاللہ اب وہ بڑے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ وظائف بھی کر رہے ہیں. ان کا ایک میٹر تھا، ایکچولی وہ 3 بنگلے تھے DHA فیز 2 میں لاہور میں، ٹھیک ہے. اور وہ تینوں ساتھ تھے، اور وہ ایک ہی بلڈر نے بلڈ کیا تھا ان کو. اب وہ مسئلہ اس بلڈر کے ہاں تھا، اس کا ایک بھائی تھا، وہ کرتا تھا میٹ کا ایکسپورٹ پاکستان سے مختلف کنٹریز میں، یہ مشرق وسطیٰ میں اور سارا. اب اس میں ان کی کوئی آپس میں رنجش ہوئی، اس کا ایجپٹ بھی آنا جانا ہوتا تھا. اس نے وہاں سے وہ جادو کروایا تھا. اچھا، ایجپٹ سے اس نے جادو کروایا؟ جی. اور ادھر آ کے کچھ اس نے مختلف چیزیں ان گھروں میں، ابھی وہ یعنی کہ کنسٹرکشن پہ تھے، تعمیر ہو رہے تھے، اور وہاں پہ اس نے پھینکی بھی کچھ دوائیں بھی. جی. اور وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس نے اچھے خاصے ان کو پیسے دیے تھے جہاں سے یہ کروایا گیا تھا. اور یہ میرے لیے ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس طرح کا چیزیں کو، اور جو وہاں پہ اینٹیز تھیں اس طرح کی اینٹیز پہلے ان کے ساتھ میرا بھی اٹریکشن نہیں تھا. یعنی کہ وہ بہت ڈفرینٹ تھیں، ان کی عادات، ان کا جو زور، ان کا جو غصہ، ان کی غلاظت، وہ بہت ڈفرینٹ تھی. اچھا، میں روک رہا ہوں یہاں پر آپ کو ایک سوال جو ذہن میں امیڈیٹلی آیا یہ سننے کے بعد، کیونکہ وہ بیرون ملک سے کروائے تھے، تو کیا بیرون ملک سے آنے والے جنات بھی مختلف ہوتے ہیں؟ ان کی عادات، ان کے جو آپ جیسے بتا رہے ہیں وہ زیادہ غلیظ تھے، زیادہ برے جن تھے، تو کیا اگر بیرون ملک سے مثال کے طور پہ یورپ سے کروائے تو کیا وہ ڈفرینٹ جن ہوں گے؟ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایشین لوگ ڈفرینٹ ہیں، ساؤتھ ایشین لوگ ڈفرینٹ ہیں، یورپین لوگ ڈفرینٹ ہیں، کیا ایسا جنات میں بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، اور ان کی لینگویج میں بھی بیریئر بھی ہوتا ہے. اب جو یورپین ہوتے ہیں اکثر، وہ کہتے ہیں جی ہم ادھر آ رہے تھے، ہمیں یہاں پہ کسی نے پکڑ لیا، اور وہ انگلش بول رہے ہوتے ہیں. اچھا، بالکل. جنات انگلش بولتے ہیں؟ بالکل، وہ جنات انگلش بولتے ہیں، یعنی کہ جس کلچر میں وہ ان کو بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح سے ان کو یعنی کہ جو مقامی زبان ہے وہ سمجھانے میں بات کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اسی طرح سے وہ جو کیس تھا وہ بڑا حیران کن تھا میرے لیے بھی. تو ادھر بھی آ کے گھر میں مختلف چیزیں گرائی گئی تھیں، جن میں ناپاک چیز کا یورن تھا اس طرح کا. پھر اس کے علاوہ کچھ جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ تھیں، اور وہ بڑے ناپاک جانور تھے جن کی وہ ہڈیاں تھیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا، جیسے یہ حقے کا پانی ہوتا ہے اکثر دیکھا، اس طرح کا کوئی پانی بھی تھا، اس میں بھی پتہ نہیں کیا غلاظت تھی. وہ تینوں جگہوں پہ کوئی ڈسٹرب کیا گیا تاکہ وہ ترقی نہ کر سکے. حالانکہ دو ہی بھائی تھے، اور وہ سگے بھائی تھے آپس میں.
اور ان کا آپس میں کوئی پراپرٹیز کے ایشوز تھے. تو اس کے دوران ہی مجھے پتہ چلا کہ جب بعد میں جب اس کی ہم ڈیٹیل میں گئے کہ اس کے دوران ہی یعنی کہ کنسٹرکشن کے دوران ہی اس کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ جو مکان بنا رہا تھا وہاں پہ گھر بنا رہا تھا، لیکن جیسے بھی کر کے انہوں نے زور آزمائی کر کے مکان تعمیر کر لی ہے. اور اگر وہ 3 کروڑ 4 کروڑ کا گھر تھا اس وقت، تو انہوں نے 50 لاکھ سستے وہ گھر بیچ دیے تھے. یہ تو چیزیں آئیں جو بعد میں ہمارے علم میں آئیں اس طرح سے. اب میرا اس کے ساتھ بھائی کے ساتھ کیسے اٹریکشن ہوا، ہمارے ہاں ایک خاتون آتی تھی، اکثر ہوتی ہیں خاتون جو گھروں میں وزٹ کرتی ہیں، کوئی مختلف یعنی کہ سہیلیاں آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ گھر میں ایسے بات ہوئی، انہوں نے بتایا میری والدہ کو کہ ایسے میں وہاں پہ گئی تھی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی نا. تو میں نے اس کا وہ ٹریٹمنٹ کیا، وہ ٹھیک ہو گئی. اس نے جا کے وہاں پہ بتایا، تو پھر وہ ان کی جو والدہ تھی بھائی جان کی، وہ میرے ہاں آئے. انہوں نے کہا جی ہمارے تو یہ مسئلے مسائل ہیں. اب اس کے گھر کے جو سمٹمز تھے وہ بڑے خطرناک تھے، بھیانک تھے. سب سے پہلے کسی قسم کا جانور، پرندہ ان تینوں گھروں میں نہیں بچتا تھا. اور جو آگے جنہوں نے وہ مکان پرچیز کیے، تھرڈ ایک بندہ اور تھا، 2 گھر پھر 2 بھائیوں نے خریدے. ایک اور تھا، یعنی کہ ایک فیملی کے دو گھر خریدے اور ایک علیحدہ تھا. کوئی جانور، وہ طوطا لے آتے تھے، پرندہ چڑیا لے آتے تھے، کسی طرح کا کوئی پرندہ جانور، ایون کہ قربانی کا بکرا بھی اگر وہ رات کو لاتے تھے تو وہ مر جاتا تھا صبح. کوئی گھر میں ان کی جاندار چیز نہیں ٹکتی تھی. اپنا ان کا بیٹا، میرا خیال ہے 2.5 سال اس کی عمر تھی، کہتے بالکل ایسے گرا ہے، یعنی کہ بندہ امیجن نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی اس کی ہو سکتی ہے. اور وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو گیا گرنے سے. ڈاکٹرز نے کہا جی اس کی ایسی جگہ پہ چوٹ لگ گئی، یہ دماغ میں اس کا اب علاج نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اس طرح کے وہ بڑے بیچارے عاجز، بڑے پریشان، رونے والے ہوئے پڑے کہ ہم نے ساری زندگی کی جو اپنی جمع پونجی تھی وہ یہاں پہ لگا دی اور یہاں پہ ہمیں یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو گھر کے شیشے تھے ان کے اوپر اتنے بڑے ہاتھوں کے نشان، جیسے ایسے رگڑتا ہے کوئی بندہ، سکریچ کیا، وہ پڑ جاتے تھے. رات کو ہوتے تھے، صبح وہ پڑے ہوتے تھے. پوری رات کچھ کسی چیز ٹھوکنے کی آواز آتی تھی، پھر عجیب و غریب قسم کی گھٹیا آوازیں آنا گھروں میں. اس طرح کے بھی مسئلے مسائل تھے. پھر کپڑے جو وہ دھو کے اپنی تار کے اوپر ڈالتے تھے، کبھی تار کٹ جاتی تھی اور کبھی ان کے اوپر نشان پڑ جاتے تھے. اس طرح کے یعنی کہ انتہائی قسم کی غلاظت والا وہ معاملہ تھا. تو وہ جب آئے میں نے کہا جی آپ کا تو اس میں قصور نہیں ہے، لیکن کام بڑا خراب ہے، تو اس کے اوپر ٹائم لگ سکتا ہے، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں. اور وہ خاتون کہتی ہیں کہ اتنے دن پھر آپ ہمیں اپنے گھر رکھ لیں. یعنی کہ جیسے مذاق میں کہہ دیتا ہے ہم کدھر جائیں. اور باقاعدہ وہ رونا شروع ہو گئی. اپنی چھوٹی بیٹی، آپ کو ان کا واسطہ، آپ کو مرشد کا واسطہ، آپ کو اس کا واسطہ، جیسے ایک جو مجبور بندہ ہے آہیں بھرتا ہے. ظاہر سی بات ہے. تو حسن صاحب جب ان کا ہم نے وہ معاملہ دیکھا تو پھر وہ پتہ چلا کہ وہ ایسے ایجپٹ سے تھا وہ جادو، اور یہ سارا معاملہ تھا. اور اس وقت اس شخص نے 10 لاکھ روپیہ پاکستانی اماؤنٹ اس کو دی تھی اس جادو کے لیے. اور یہ کتنے سال ہو چکے تھے اس معاملے کو؟ تقریباً کوئی 1.5-2 سال ہو چکے تھے. اچھا 2 سال ہو چکے. 1.5-2 سال ہو چکے تھے. اور وہ جب اینٹیز سے ہمارا آمنا سامنا ہوا تو وہ تو کسی طرح کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ جی بس یہ. پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے بھی 5-7-10 بندے ہمارے پاس لا چکے ہیں علاج معالجے والے، کوئی کامیاب نہیں ہو سکا، کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. بلکہ 2-3 کا تو انہوں نے کہتے ہیں ہم نے ایک کا ایکسیڈنٹ کروایا، ایک کی لیگ فریکچر کروائی ہے. یعنی کہ جو مختلف چیزیں وہ میں نے جب ان سے پوچھا خاتون سے تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ تو آپ نے بتایا، لیکن جو آپ کی اوبویسلی کمیونیکیشن ان کے ساتھ ہوئی، آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ان کی عادات ڈفرینٹ تھیں، وہ بہت مختلف تھے. تو میں وہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اوبویسلی جب آپ کی کمیونیکیشن ہوئی آپ کو کیا ڈفرینس فیل ہوا؟ کہ ظاہری سی بات ہے اوبویسلی لوکل جنات جو پاکستان انڈیا اوبویسلی ابھی جس طرح انسانوں میں ہوتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، انڈین ہے، کوئی یورپین بندہ ہے، تو ان میں کیا ڈفرینس تھا؟ ان کی عادات کس طرح سے مختلف تھیں؟ دیکھیں جیسے انسانوں میں مختلف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طبیعت کے، جیسے یہاں پہ رہنے والے انسانوں کا لب و لہجہ اور اس کی جو جسمانی نشو و نما ہے وہ اور طرح سے ہے. افریقہ میں رہنے والے لوگوں کی اور طرح سے ہے. اگر آپ وہ دوسرے آئی لینڈس پہ چلے جائیں
تو وہاں پہ ان کی ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح کی جو ان کی ہیبت تھی اور جو مسلط کیے گئے تھے، جو بھی وہ چیزیں دفن تھی، ان کا مقصد تو ہوتا ہے مسلط کرنا چیزیں، اور جو مسلط وہ کی گئی تھیں چیزیں، وہ بڑی چن کے کی گئی تھیں. اچھا. وہ بڑی چن کے کی گئی تھیں، اور وہ اس طرح سے تھیں کہ اگر وہ اینٹیز کسی میں حاضر ہو جائیں، تو صرف حاضر ہو جائیں کسی کے جسم کے اندر، تو ان کو اس کا بچنا مشکل ہو جائے. اچھا. اتنی وہ طاقتور، اور ان کی یعنی کہ اگر ان کو جب باطنی طور پہ روحانی طور پہ ہم دیکھتے تھے تو بلند و بالا، جیسے پورا علاقہ انہوں نے کہا. وہ تو ایون میں نے یہاں تک بھی سنا کہ جیسے یہ چیلیں اور عقاب وغیرہ گھروں کے اوپر سے اڑتی ہیں، ان کے گھر کے اوپر جیسے ہی کوئی وہ آتی تھی، وہ ایک دم سے ایسے جیسے سائڈ مار جاتے ہیں پرندے. اس طرح کے معاملات تھے. اور وہ جب ہم نے اس کا علاج شروع کیا، الحمدللہ مجھے یاد ہے، تو انہوں نے مجھے بڑا لالچ دیا اس حوالے سے. میں نے کہا جی لالچ والی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ فی سبیل اللہ کام ہوگا اور اللہ کے حکم سے ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کے دوران علاج کے ہمیں پتہ چلا کہ ان کی نیٹ ورکنگ بہت زیادہ ہے، کہ تعلق یعنی کہ اس کو جا کے پیچھے جو کرنے والے کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ لمحہ پیچھے اٹیچ ہوتے ہیں. جو کرنے والا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ایک منٹ کی ان کی کمیونیکیشن چیزوں کی چل رہی ہوتی ہے. یہ ان کو بلیک میل کر کے مسلط کرتے ہیں. کسی کے بچے اس نے پکڑے ہوتے ہیں جادوگر نے، جنات کے، کسی کو کسی طرح سے بلیک میل کیا ہوتا ہے، کسی کو کسی طرح سے بلیک میل کیا ہوتا ہے جی، کہ آپ یہ کام کریں گے تو پھر میں آپ کے بچے چھوڑوں گا. پھر وہ جو آگے والے ہوتے ہیں وہ اپنا تن من دھن سارا کچھ قربان کرتے ہیں کہ بھائی اس سے جان چھوٹ جائے ہماری. پھر کیا جان چھوٹ جاتی ہے، مطلب چھوڑ دیتے ہیں یا پھر مزید بلیک میل کرتے ہیں؟ سر دیکھیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کلام آ جاتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی آ جاتی ہے، رحمت آ جاتی ہے، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ٹکتی. اس فائٹ میں الحمدللہ وہ تقریباً 3 دن کا ہمارا رہا، جو سخت تھا. اس کے بعد بھی ہوتا رہا، لیکن 3 دن جو تھے وہ بڑے میجر تھے. اس میں بہت زیادہ پریشر، بہت زیادہ گندگی، بہت زیادہ دباؤ آتا رہا. اس میں ذرا بتائیے گا کہ مطلب کس طرح سے آپ نے علاج کیا، مطلب کیا کمیونیکیٹ 3 دن میں کیا واقعات ہوئے، کس طرح سے آپ نے بطور شروع کیا؟ مسلم سب سے پہلے تو ہم پیار محبت سے، اب دیکھیں وہ بھی جاندار ہیں جیسے بھی ہیں، ان کو پہلے وارننگ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ اس جگہ کو خالی کر دیں. اگر آپ خالی نہیں کریں گے تو پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا. لیکن ان میں شر بہت زیادہ تھا، وہ تو باس ہونے کو تیار نہیں تھے. اگر ایسا ہوگا تو وہ بلکہ بیوی بچوں فیملی کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تو یہ کر دیں گے، ہمیں اس کا بھی پتہ، اور ایک چیز وہ ایگزیکٹ بتاتے ہیں کہ وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہاں پہ ہوتا ہے، وہ یہاں پہ ہوتا ہے. ایون آپ کا کوئی ریلیٹیو جو کسی اور سٹی میں بھی رہتا ہے اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جی وہ دیکھ لیں، اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی کہ جیسے اگلے کو ڈرانا دھمکانا اس طرح سے. لیکن الحمدللہ جب اس کو ہم نے گھر کو کور کیا اور اس کو میں نے بڑے اچھے ایک طریقے سے الحمدللہ میں بتانا چاہوں گا جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کس طرح سے کیا، خاص طور پہ وہ عامل حضرات جو وہاں پہ آ کے جا چکے تھے، ان میں سے بھی 1-2 کا مجھے فون آیا کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیل کیا الحمدللہ. اور یہ سورہ طارق کی برکت سے تھا. اچھا، سورہ طارق کی برکت. سورہ طارق کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ سورہ طارق کا عامل ہوتا ہے، جس کو اس کی عنایت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جیسی بھی مخلوق ہو وہ شر انگیزی نہیں کرتی. اچھا. کرتی. اب اس میں یہ تھا کہ اس کے پہلے میں نے کیل جو دم کے کرتے ہیں، حصار کے خاص کیل ہوتے ہیں سورہ طارق کے. سب سے پہلے تو گھر کو، وہ پورے علاقے کو جیسے کارڈن آف کرتے ہیں سیکیورٹی ریزنز پہ، بالکل اسی طرح کیا کیل لگا کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کیا مطلب یہ بھاگ نہ سکیں، کہ جو اندر ہے اندر ہے، باہر ہے باہر ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو اندر ہے وہ اندر ہی رہے گا، جو باہر ہے وہ باہر ہے، نہیں توڑ سکتے وہ حصار انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو ایسے کیا اور تقریباً 3 دن لگے ان سارا یہ کنٹرول کرنے میں. اس میں ہمارے ماں جی سرکار کی خاص دعائیں شامل تھیں الحمدللہ. ہمارے مرشد کریم حضور قبلہ عالم سرکار کی خاص دست شفقت تھا، اور ان کے ہاں میں نے گوش گزار کیا. اور جو بھی قتل و غارت تھی اس دوران. اچھا، قتل و غارت میں جی بالکل دی. جب دیکھیں جب 2 چیزیں آپس میں انہوں نے وہ لڑنا ہے تو جو پیار سے نہیں مانتا تو پھر یہ ساری چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہمیں فتح نصیب فرمائی. وہ جتنی بھی جیسی بھی اینٹیز تھیں سب کا قلعہ کما ہوا، اور آج بھی وہ گھر ویسے کے ویسے ہیں. جو تیسرا گھر تھا انہوں نے بعد میں بیچنا چاہا کہ بھئی ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا، ہم نے یہ بیچ دینا ہے. تو وہ جو 2 بھائی تھے وہ پھر میرے پاس آئے، ان کی والدہ، کہ آپ بتائیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم وہ گھر خرید لیتے ہیں، ہمیں وہ سستا دے رہا ہے. میں نے کہا جی خرید لیں.
اب وہ تینوں گھروں کے مالک ہیں الحمدللہ، عرصہ دراز سے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو دوسرا کرنے والا تھا، جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سارا دیکھ رہا تھا۔ اب جب بھی کوئی بندہ، ایک چیز میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا آپ کے توسط سے، کہ جب یہ گند ایک دفعہ کمان سے نکل آتا ہے، جو بھی کرنے والا ہوتا ہے، تو اس نے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے۔ اگر معالج کمزور ہوگا تو وہ پکڑا جائے گا، وہ اس کو نست و نبود کرے گا۔ اگر معالج تگڑا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت ہے، تو پھر یہ سارا پیچھے جاتا ہے، کرنے والے پہ اور کروانے والے پہ۔ قدرتی بات ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ اللہ کا قانون ہے کہ اس نے پیچھے جانا ہے۔ اور اس کیس میں ہمیں یہ پتہ چلا بعد میں 11 روز میں، اور تو جو لوگ وہاں پہ مقیم تھے ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن باطنی طور پہ جو ہمارے تھے کہ 11 روز کے بعد ودن 11 ڈیز وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا، جادوگر تھا جو؟ جادوگر تھا، اچھا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور جتنا گن تھا، جو بھی تھا، اللہ کے حکم سے تینوں گھر کلیئر ہوئے۔ آج بھی الحمدللہ، یہ پچھلے ہفتے انہوں نے اپنے کوئی فنکشنز وغیرہ بھی کیے، مجھے بھی مدعو کیا اس میں، اور بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، کوئی، بالکل الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خاص کر نوازی کی، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہی آپ نے بتایا۔ لیکن اس کے اندر نا میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا پیچھے کہ یہ جنات کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے بچے قید ہیں یا کسی بھی طریقے سے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، تو سر اگر تو یہ ایک انسان کو لیٹ سے کہ میرے اوپر کسی نے کیا ہے اور کوئی جنات کو بھیجا ہوا ہے میرے اوپر اور اس کو بلیک میل کر کے بھیجا ہوا ہے، وہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے ایز اے انسان، ایز اے مسلم، مجھ پہ وہ جس طرح سے بھی حاوی ہو رہا ہے، تو وہ اس جادوگر کے اوپر کیوں نہیں حاوی ہوتا؟ وہ پلٹ کر اس پہ وار کیوں نہیں کرتا؟ یا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی وہ مطلب طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ ایک انسان کو جا کے قابو کر رہا ہے، اس کو مطلب اس کے معاملات بگاڑ رہا ہے، تو اس جادوگر کی کیا اوقات کہ اس کو بھی وہ پکڑ تو سکتا ہے؟ اچھا، اس میں دو طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ بڑا اچھا کوسچن ہے یہ آپ کا، کہ جو جادوگر ہوتا ہے پیچھے بیٹھ کے یہ سارا کر رہا ہوتا ہے، دیکھیں اس کی بھی اپنی مشقیں ہوتی ہیں، اچھا، اس کے بھی اسپیسیفک منتر ہوں گے، تنتر ہوں گے، جنتر ہوں گے جو وہ پڑھتا ہوگا، عملیات ہوں گی، عملیات ہوں گی۔ اور اس کیس میں، یہ جو میں کیس کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس کیس میں ہمارا بڑا سویئر انکاؤنٹر ہوا کالی کے ساتھ۔ وہ بندہ کالی کا عامل تھا، کالی ماتا، جی جی، وہ اس کا عامل تھا، اور 2-4 لوگ وہ مل گئے تھے بعد میں آپس میں، یعنی کہ ہوتا ہے نا جب ایک پکڑا گیا ہے تو وہ پھر دوسرے کو بلائے گا، بھئی آجا، کام ہیوی ہے۔ پھر 2-3 وہ لوگ آپس میں مل گئے تھے، اور پھر ان کے ساتھ بھی کوئی اور بھی اینٹیٹیز تھیں اس طرح کی، جن کا میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ میں اس طرح کا جو ابھی میں نے نام لیا، آج تک نہیں میں نے کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں کہا، کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت اور مہربانی سے نوازا ہے، اور ہماری اپروچ اور ہماری نیچ کچھ اور ہے، تو اس لیے اوائڈ کرتا ہوں میں۔ لیکن یہ تھا کہ بڑا وہ سیریس انکاؤنٹر تھا اس میں، اور اس میں وہ بھی نہیں بچی تھی، وہ بھی رگڑی گئی تھی اس میں۔ اور بڑے پھر اس نے بعد میں لالچ دیے بڑے، اور یہ لالچ کس طرح کے دیتے ہیں کہ جی ایسا میلہ لاواں گی کہ ساری زندگی یاد رکھیں گا، کہ ایسی خلقت آئے گی تیرے پاس کہ تو تھک جائے گا مریض دیکھ دیکھ کے۔ اچھا، یعنی کہ اس طرح کے وہ پھر آگے سے لالچ دیتے ہیں نا، جب وہ پھنس جاتے ہیں، جب کوئی چیز نہیں ہے، پھر اس طرح سے کہ جی یہ کریں گے، اتنی دولت آئے گی سنبھال نہیں سکو گے۔ بھائی ہم لعنت بھیجتے ہیں تیری دولت پہ، اللہ نے عزت دی ہے، ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، کس چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ تو یعنی کہ پھر ان کی یہ ہوتی ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے ایسے اوپر کہ بس ہم پتہ نہیں کیا ہے، ہم یہ نوچ لیں گے، کھا لیں گے، ختم کر دیں گے۔ وہ جیسے زکوٹا جن والے ہوتے تھے بچپن میں، دیکھتے تھے کیا کروں میں، کس کو کھاؤں، یہ وہ والا حساب ہوتا ہے۔ جب ان کے سر پہ پڑتی ہے پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے معافی اللہ سیمنٹ۔ اور اسی طرح سے مختلف کیسز آپ کی، یہ جب بندہ اس طرح کے جرنی پہ چلتا ہے اللہ کی خدمت خلق کے راستے پہ، تو بہت سارے معاملات دیکھنے پڑ جاتے ہیں اس طرح کے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ لیکن جب آ کے آپ کے پاس کوئی روتا ہے، جب اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا جاتا ہے، نواز دیا ہوتا ہے آپ کو، تو یہ ہمارے لیے فرض بن جاتا ہے، ہماری رسپانسبلٹی بن جاتا ہے۔ آگے ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمت سے نوازا ہے، رحمت سے نوازا ہے، تو فلاں اللہ کی مخلوق، فلاں بندہ آپ کے پاس آ کے رویا، منت سماجت کی اس نے، تو آپ نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ دیکھیں نا، اگر یہ صرف لوگ نعمتوں کو دیکھتے ہیں، آگے رسپانسبلٹیز بھی ہیں
کہ کس طرح سے دیکھنا ہے اس کو. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عنایت فرمائی اور آج وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اور اس سے اچھی اور بہترین ہمارے لیے خبر اور ان کو ہنستا مسکراتا دیکھنا اس سے بہتر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی، آپ نے بڑے خوبصورتی سے اس کو بتایا. ایک سوال جو اور آ رہا تھا دماغ میں اس سارے معاملے کو لے کے، الحمدللہ وہ اب ایک خوشحال زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن میں آنا چاہوں گا اسی لڑائی کے اوپر جو آپ نے ذکر کیا کہ اس کے اندر قتل و غارت بھی ہوا اور وہ سارا کچھ. وہ کتنے جنات تھے؟ پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. آپ نے بتایا کہ بڑے خوفناک قسم کے جنات تھے. آپ نے ان سے کیا فزیکلی آپ نے لڑائی کی یا کس نے لڑائی کی؟ آپ کے بدلے کیا آپ کے موکلات تھے جنہوں نے ان سے لڑائی کی؟ کتنی تعداد ان کی تھی؟ آپ کے پاس کتنے موکل ہیں؟ کیا اس وقت بھی آپ کے پاس موجود ہیں؟ مجھے ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ حسن صاحب آپ بھی دوسرے اینکرز کی طرح وہ مسالہ ڈالنا شروع ہو گئے. نہیں مسالہ نہیں، میں ایک ویلڈ کوسچن ہے. جی جی، اس میں حسن صاحب گزارش ہے کہ میں پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ جس کے پاس مرشد کریم ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے اور وہ مرشد کریم ہوتا ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. اس کے پاس جنات کی موکلات کی کمی نہیں رہتی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر طرح کے شوق پورے کروائے ہیں. جیسے میرے کچھ شوق بھی تھے، کچھ عنایتیں بھی ہوئیں الحمدللہ. اس کیس کے حوالے سے تو یہ بڑا وہ ایک کوسچن ہو جاتا ہے پرائیویٹلی، لیکن اچھی خاصی تعداد ان جنات کی وہاں پہ موجود تھی اور ان سے زیادہ کی جو کمک تھی وہ ان کو پیچھے سے آ رہی تھی. اگر وہاں پہ کوئی 1,00,000 سوا لاکھ تھے اس گھر میں تو جو پیچھے سے کمک آ رہی تھی وہ بڑی ہیوی تھی، وہ لاکھوں میں تھی، وہ لاکھوں میں تھی. اور اسی طرح سے ظاہری بات ہے جب اس طرح کے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں تو پھر ہمیں بھی وہ کیا اسے کہتے ہیں طلب و رسد کے لیے پیچھے کال ملانی پڑتی ہے کہ بھئی مہربانی فرمائیں، گل ود گئی ہے. تو وہ پھر جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں آپ کی نسبت جوڑی ہوتی ہے، الحمدللہ ماں جی سرکار، حضور قبلہ عالم سرکار، پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار، وہاں سے بھی پھر الحمدللہ مہربانی ہوتی ہے. اور ایک بڑی خاص مہربانی اللہ تعالیٰ نے میرے ماں جی میرے مرشد کریم کی مہربانی سے حضرت پیاری امی جان بی بی پاک دامن سرکار کی بارگاہ سے کی ہے اس بندہ ناچیز گناہ گار پہ. اور جتنی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی فوج پہنچ جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اس میں اس لیے اور جو ساتھ رہنے والی بات ہے، کوئی بھی روحانی معالج ہے، کوئی بھی روحانی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اپنی بڑی تشہیر کر رہا ہوں یا اس میں کوئی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑا، کوئی بھی روحانی معالج ہے جب اس کو اس کے سلسلے کی طرف سے اجازت ملتی ہے علاج معالجے کی تو یہ چیزیں لازمی و ملزوم ہو جاتی ہیں. ہمارا آپ کے سامنے بیٹھ جانا بہت آسان کام ہے، آپ اس میں انٹرویو دینا. اب فور ایگزامپل ہماری 1-2 ویڈیوز ایسی چلی جس میں ملینز ویوز آئے جیسے فیس بک پہ اور یہ وہ. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنی عوام نے وہ دیکھا، یعنی کہ اگر 15 لاکھ یا 20 لاکھ عوام نے اس کو دیکھا تو اس میں 20 لاکھ عوام میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. بالکل. اب اچھے کیا ہوتے ہیں؟ وہ دیکھ کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا ماشاءاللہ کہیں گے. ان میں سے جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹر ضرور لگاتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ بندہ ویلڈ ہے کہ نہیں، کرنٹ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ہاں بات کو سمجھیں. تو اس صورتحال میں جب بھی کوئی بندہ اس فیلڈ میں آتا ہے اور اسپیشلی وہ میڈیا میں آتا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت لازمی ملزوم ہو جاتی ہیں. ان کے بغیر پھر گزارا نہیں چلتا. تو یہ سمجھ لیں کہ پھر جہاں بھی بندہ جاتا ہے اس کے ساتھ قافلے چلتے ہیں. یہ وہ والا حساب ہوتا ہے. ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ نے کیوں ڈرنا؟ الحمدللہ ہم 20 پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں الحمدللہ. اور ویسے بھی جو اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوق ہے، دیکھیں چاہے وہ انسانوں میں ہو یا جنات میں ہو، نیک بندے سے کبھی کسی کو اس طرح سے پریشانی کا، جیسے اسی طرح سے نیک جنات ہیں، دیکھیں وہ آپ کے ارد گرد ہمارے عام پھرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو جو عام عوام ہے، تو وہ کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ناجائز. بلکہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کوئی ایسی نیکی کی، ایسے لوگ آئے ہیں میرے پاس، ایسی کوئی نیکی کی کہ فور ایگزامپل کسی کوئی بھوکا بیٹھا تھا سڑک پہ، انہوں نے گاڑی میں اس کو کھانا کھلا دیا، اور وہاں پہ جو نیک لوگ، نیک جنات موجود تھے، ان کو وہ عمل اس کا بہت پسند آیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ جڑ گئے، اس شخص کے ساتھ جو گاڑی پہ تھا، اور اس کے مختلف کاموں میں معاونت کرنا شروع ہو گئے. اگر یہ دشمنی پہ آتے ہیں تو پھر ہر طرح سے یہ وار دیتے ہیں. اگر یہ پیار محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو پھر ان سے اچھی محبت بھی کوئی نہیں ہے. لیکن قید کرنے والا معاملات غلط ہیں، یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں. ایک چڑیا کا بچہ بھی ہے،
کوئی بھی ہے واٹس ایور، کوئی بھی جاندار ہے، کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اسے قید کیا جائے، کبھی یہ نہیں قید. عقیدت ہو سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے، پیار ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن قید کرنے والا معاملہ درست نہیں ہوتا اس میں. بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی. چونکہ ہم اکثر جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ وظائف ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کے حوالے سے ہمارے ہوتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کے مسئلے پریشانیوں کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو سنیں اور اس سے مطلب مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. اسی طرح میرے لیے بھی ہے کہ میں بھی بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہوں دوسرے اینڈ پہ بیٹھ کے. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو افراد دیکھ رہے ہیں، جو ہماری آڈینس ہے، رسپیکٹڈ ویورز ہیں، کہ وہ کون سے ایسے پریکاشنز ہیں وہ لے سکتے ہیں عام اپنی روٹین کے اندر کہ ایسے معاملات بنے ہی نہیں، کہ کوئی جادو کرنا چاہ رہا ہے، کوئی دشمن ہے. کیونکہ آج کل ہر انسان کے زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے، حسد ہو جاتا ہے. کسی کو اگر گرو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو کسی کو حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس پہ کروا دیتا ہے. مطلب ہر دوسرے گھر میں یہ سٹوری ہم سنتے ہیں. مجھے بھی اکثر میسیجز آتے ہیں، آپ کو تو ظاہر ہے آپ کی فیلڈ ہے، آپ کو بھی بہت سارے آتے ہوں گے. تو بتائیں کہ کیا پریکاشنز لے سکتے ہیں، اور تاکہ یہ میسیج بھی بن جائے. لاسٹ میں آپ کو میسیج دینا چاہیں تو ضرور دے سکتے اچھا، اس میں گزارش ہے کہ سب سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پیش کی، یعنی کہ کو سکھائیں، پڑھائیں، بتایا گیا، ان سے اچھا تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے. اپنی مسنون دعاؤں پہ عمل کریں. اس کے علاوہ کم از کم، میں پہلے بھی یہ مختلف جگہوں پہ بتا چکا ہوں کہ ایک حصار کا عمل ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، لازمی. بہت سارے نظریں یعنی کہ لوگوں کی گندی نظریں، آپ کا حسد، بغض، کینہ، لڑائی جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما دیتے ہیں. کم از کم ایک حصار کا عمل انسان کے پاس ضرور اگر ہونا بتا چاہیے. دیں دوبارہ ریپیٹ کر دیں. دیکھیں مختلف ہے، جس کی جو محبت ہے وہ کر سکتا ہے. اگر وہ کوئی واقعی یہ پوڈ کاسٹ سننے کے بعد کوئی کرنا چاہتا ہے تو میں 5-7 بتا دیتا ہوں، جو ان میں سے اچھا لگے ہماری طرف سے اجازت بھی ہے کہ وہ یہ کر لیں. اس سے یہ ہوگا چھوٹی موٹی یہ جو نظر بد اور یہ مسئلے مسائل تو پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. لیکن جب کوئی اس طرح کا شدید معاملہ آ جاتا ہے پھر ان کو پتہ چل جایا کرے گا کہ بھئی یہ معاملات شروع ہیں. ٹھیک ہے. ایک سب سے پہلے یا کہارو کا عمل ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کسی بھی جمعرات سے شروع کریں اس کو، کم از کم 11 روز یا 41 روز اس کو روزانہ 5000 مرتبہ پڑھ لیں. ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح، کسی سے بات نہیں کرنی، ہر طرح کا ترک حیوانات کے ساتھ اس کو کر لیں. یعنی کہ کسی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جو جانور پرندے سے نکلی ہو یا ان سے بنی ہوئی کوئی پروڈکٹس وغیرہ. 11 روز تک کچھ نہیں کھانا یہ والا. جی جی. اس کے بعد جو مرضی کھائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. یا کہارو کا. ٹھیک. اور جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد اس کو 700 مرتبہ یا 1100 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں. اسی طرح سے اور کوئی کرنا چاہتا ہے سورہ ناس کا کر لے. وہ کتنی مرتبہ؟ سورہ ناس 313 مرتبہ. اگر وہ 11 روز کوئی کرے گا، اگر 41 روز کرے گا تو وہ 111 دفعہ سے بھی کام چل جائے گا. چھوٹا سا عمل ہے، 20 منٹ لگتے ہیں. اسی طرح سے سورہ طارق ہے، اس کی 111 کی تعداد ہے، 111 مرتبہ کر لیں 41 روز. اسی طرح سے اور جو پھر سورہ مزمل شریف ہے وہ 41 مرتبہ والا بھی آپ کر سکتے ہیں، 72 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 117 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 41 روز بھی کر سکتے ہیں اور 11 روز بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آیت الکرسی 111 مرتبہ، وہ بھی 41 روز کر لیں یا 11 روز کا چلہ کر لیں. اس کے بعد آیات کتب ہے، وہ آپ کو آرام سے مل جائیں گے، گوگل سرچ کریں. اس کا بھی اسی طرح سے 313 مرتبہ پڑھ لیں، 11 روز کر لیں یا 41 روز کر لیں. یعنی کہ قرآن پاک تو ماشاءاللہ بے انتہا ہمارے لیے یہ رحمت و برکتوں کا منبع ہے. کوئی بھی اس سے مستفید ہونا چاہتا ہے کوئی. اسی طرح یا رکیبو کا بھی حصار ہے، وہ بھی یا کہارو کی طرح 5000 مرتبہ 11 روز کا کر لیں یا 41 روز کا کر لیں، آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت مزے کی ایپیسوڈ تھی یہ، ہٹ کے ہم نے تھوڑی سی کی، اور بڑا اچھا، بڑا انٹرسٹنگ سٹوری تھی، اور یقینی طور پر ایک لیسن بھی تھا دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ کیسے کیسے معاملات ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ. لیکن جو عمل بتایا ہے، جو ذکر بتایا ہے، جو وظیفہ بتایا ہے، یقینی طور پر ہم سب کو وہ کرنا چاہیے، اپنی سیفٹی کے لیے ہے. ادروائز پھر یہ ہے کہ معاملات ہو جاتے ہیں، اور آپ جب ڈفرینٹ عامل حضرات کے پاس جاتے ہیں تو
یقینی طور پہ آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ اگلا بندہ واقعتاً جو ہے وہ صحیح ہے یا تو فیک پیر عامل بابا بن کے بیٹھا ہوا ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.